آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے جب بیت المعمور تک پہنچے تو آپ نے سنا کہ وہاں پر موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام سونے کی کرسی پر موجود تھے۔ ان کے آگے کچھ سفید چہرے والے لوگ تھے، کچھ سیاہ چہرے والے لوگ تھے، اور بیت المعمور وہ جگہ ہے جو بالکل کعبۃ اللہ کے اوپر آسمانوں پر موجود ہے، اسی کی سیدھ کے اندر موجود ہے۔ جیسے یہاں پر لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور ہر روز 70,000 فرشتے کی باری ہوتی ہے، وہ طواف کرتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں، اور جو 70,000 فرشتے ایک دن میں آتے ہیں تو ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی، یعنی اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں عبادت کے لیے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں تاکہ ہماری دنیا آخرت اچھی بنے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے تو فرشتے اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ آسمان پر 4 انگلی کا فاصلہ نہیں جہاں پہ کسی فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو بیت المعمور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور وہاں پر ایک تجلی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کو دیکھ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام ڈر گئے، کانپ گئے اللہ کی تجلی کو دیکھ کر کے۔ اور جب فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا استقبال کے طور پر، ایک ایسی تسبیح پڑھی، ایسی آواز اٹھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک مرتبہ ڈر گیا تھا، کیا ہو گیا۔ بہت بڑا خوشی کا منظر تھا، استقبال کا منظر تھا، فرشتے جو ہیں وہ باری باری دیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امتوں کو دیکھا، کسی نبی کے ساتھ 40 امتی تھے، کسی نبی کے ساتھ 10 امتی تھے، کسی نبی کے ساتھ 2 تھے، کسی کے ساتھ 1 تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کی کثرت دیکھی وہاں پہ، اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور 120 صفیں ہوں گی، امتوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفیں صرف اور صرف میری امت کی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی نسلیں بڑھاؤ تاکہ میری امت بڑھے اور میں اس پہ فخر کروں۔ آج تو پلان کے ہو رہی، کیا ہو رہی، 2 بچے 2 ہی اچھے، یہ لوگوں کی الگ سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی اولادیں عطا فرماتے ہیں ان کا رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہاں کسی کے یہاں کمزوری ہے، پرورش کا مسئلہ ہے، فقہاء علماء حضرات اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، رزق کی وجہ سے کوئی انسان پریشان نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے انہیں بھی رزق دیں گے۔ جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق اور اس کی موت لکھ دیتے ہیں کہ اس کو اتنا رزق ملے گا اور کب اس کو موت آئے گی۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے امتوں کو دیکھا، جب اپنی امت کو دیکھا تو میرا دل بڑا خوش ہوا۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں سے آگے پھر حضرت جبریل نہیں جا سکے، فرمایا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، وہ آپ ہی جا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو بڑی شان بخشی، بلکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، عبادتیں والے ہوتے ہیں، ان کی فضیلت بڑی ہے، ان کی شان بڑی ہے، فرشتوں سے بڑھ کے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سجدہ اس لیے کرایا، بتانا چاہا کہ اگر تم نیک ہوگے، میری مانو گے، تو پھر سمجھو تم ان سے بھی بڑھ کے ہو۔ فرشتوں کے اندر صرف خیر ہی خیر ہے، جنات کے اندر زیادہ شر ہی شر ہے، اور انسان جو ہے اس کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے، جس کو اپنائے گا ویسا ہے، اگر اچھائی کو اپنائے گا تو پھر ویسا، برائی کو اپنائے گا تو پھر شیطان جیسا، اچھائی کو اپنائے گا تو فرشتوں سے بڑھ کے ہوگا۔ جیسے ایک آدمی کو ایک بادشاہ نے ذمہ لگایا تھا بھی تو بڑا اچھا لکھتا ہے، اچھی کارکردگی دکھاتا ہے، چہرے تصویریں بناتا ہے،
کسی فرشتے کی تصویر بنا کے وہ کہنے لگا کہ میرے لیے تھوڑا پہلے مشکل ہوا کہ میں کسی فرشتے کی تصویر بنا کے کیسے بنوں. تو کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے خوبصورت سا پیارا سا بچہ مجھے ملا، میں نے اس کی تصویر بنا دی. تو بادشاہ کی بارگاہ میں گیا تو بادشاہ نے کہا بتاؤ جی کیا لے کے آئے؟ کہا فرشتے کی تصویر آپ نے کہی تھی. اچھا دکھاؤ کیسی ہے؟ وہ خوبصورت بچے کی جو میں نے تصویر بنائی وہ میں نے دکھا دی. تو اسے بہت اچھا لگا، پیارے بچے ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، پیارے سے ہوتے ہیں، فرشتوں جیسی شکل ہیں سمجھو ہو گئی ان کی، بہت پیارا تھا. وہ خوش ہوا. اس نے کہا کہ اب شیطان کی شکل بنا کے آؤ. کہنے لگا یہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا. اب اسی تلاش میں رہا کہ شیطان کی شکل کیسی، جس بندے کے پاس جاؤں اسے کہوں بھی اتنے پیسے دیتا ہوں، کوئی شیطان کی شکل تیری تھوڑی سی ایسی ویسی ہے بنا لوں تیری شکل میں، بادشاہ کو دکھانی ہے. وہ پوچھے گا پھر کیا جواب دوں گا؟ وہ کہتا نہیں پیسے مجھے نہیں چاہیے، میں شیطان جیسا نہیں بننا چاہتا. جس کے پاس جاتا وہ یہ کہتا ہے تلاش کرتے 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 مجھے 40 سال لگ گئے. ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا تیری جان کی اگر تو نے حفاظت کرنی ہے تو پھر لے آ. تو بہرحال وہ کہنے لگا اچھا میں گیا ایک ایسے آدمی کے پاس، بہت بد شکل بنا ہوا تھا اور بگڑی ہوئی حالت تھی، میں نے اس کی منت سماجت کی اور اسے کہا پیسے دیتا ہوں. تو وہ راضی ہو گیا. میں شیطان کی ایک شکل بنانا چاہتا ہوں اور تیری شکل کوئی ایسی ویسی ہے کہ وہ بادشاہ کو شاید پسند آ جائے گی کہ واقعی شیطان کی بگڑی ہوئی کچھ شکل تھی. وہ رونے بیٹھ گیا. کہا بنا لو، یہ اجازت دے کے رونے بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ پیسے دے رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ بات نہیں، وہی چھوٹا بچہ میں ہی تھا کہ جس کی تو نے تصویر بنائی تھی اور وہی تصویر تو نے فرشتے کی لکھ کر کے بادشاہ کو دکھائی تھی، اور میرے کرتوت، میرے گناہ، میری بد کرداریاں ایسی ہوئیں، میری شکل ایسی بگڑ گئی کہ اب میں واقعی اسی شیطان کی جو ہے وہ شکل دے رہا ہوں. سمجھ جب انسان اپنے کردار کو نہیں سنبھالتا، اپنی سوچ افکار کو نہیں سنبھالتا، اپنے اخلاق کو نہیں دیکھتا، پھر وہ سمجھو شیطان سے بھی بدتر ہوتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال ہم ان فرشتوں سے بھی بڑھ کے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام عطا فرمایا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 پردے طے کیے. آگے وہ تو نہیں جا سکتا تھا حضرت جبریل، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے 70,000 پردوں کو طے کر کے گئے، اور ایک رف اس کا نام تھا تخت آیا، اور اس کی خوبصورتی کی تو کوئی مثال نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اوپر تک گیا اور اللہ کے عرش کا تو کوئی نظارہ ہی ایسا تھا کہ بیان کرنے کے قابل نہیں. تو ہر 70 برس کی مسافت تھی، بلکہ 70,000 پردے تھے، اور ہر پردے کے درمیان 500 سال کی مسافت تھی. 70 برس نہیں بلکہ 500 سال کی مسافت تھی. تو 70,000 پردے ہیں اور ہر پردے کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے اپنی قدرت سے، اور وہاں پہ جاتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم کسی کے پاس جائیں تو ہم ان کے پاس بھی کچھ تحفہ لے کے جائیں. مہمان بن کے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار فرمایا. آگے گفتگو ہوئی انشاءاللہ پھر تذکرہ کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی رفعتیں ہمارے نبی کو، بلندیاں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کو پہچانیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزاریں، تاکہ اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے. اللہ سے ہم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.